ایک بہت مسئلہ چل رہا ہے، اور کئی بار لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ لوگ حدیث بیان کرتے ہیں حب الوطن علامت الایمان، وطن کی محبت ایمان کی علامت ہے تو لوگ کہتے ہیں۔ ایک صاحب کل بھی آئے اور لوگوں نے بھی پوچھا، کئی امام لوگوں نے بھی پوچھا، تو میں نے پہلی بات تو یہ حدیث موضوع ہے، صحیح نہیں ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، موضوع ہے، اس کی کوئی سند نہیں ہے۔ بولے اچھا، میں نے ہاں۔ اور دوسری بات، اگر تمہارے حساب سے اگر مان لیا جائے تو وطن سے مراد کیا ہے؟ وطن کے معنی کئی ہیں، وطن کا معنی پیٹ بھی ہے عربی میں ہے، تو اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے جس پیڑ سے تم پیدا ہوئے اس سے محبت کرانی، اس ماں سے محبت کرو۔ اس لیے حدیث میں آیا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تو وطن کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس ماں سے محبت کرو۔ اور وہ وطن کا معنی ایک یہ بھی ہے کہ ہم یہاں کے نہیں، عالم آخرت کے ہیں۔ ہمارا گھر کہاں ہے نہیں، اور ہے نہیں، اس لیے آخرت کو دار آخرت بولا جاتا ہے، آخرت کا گھر بولا جاتا ہے۔ ہمارا جسم یہاں سے پیدا ہوا، اور جسم کو جو چلانے والی چیز ہے، بلانے والی چیز ہے، ہوش شعور دینے والی چیز ہے، وہ کہاں کی ہے؟ وہ کون کی چیز ہے؟ روح ہے، وہ کہاں کی ہے؟ وہ آخرت کی ہے، عالم امر کی ہے۔ تو ہماری روح کے ذریعے ہم بول رہے ہیں، روح نہ ہو تو جسم بیکار۔ بولو، آنکھ کام کرے گی، کان کام کرے گا، زبان کام کرے گا، ہاتھ کام کرے گا، پیر، یہ سب کس کا کرشمہ ہے؟ ہاں، بتی نہ ہو تو پنکھا چلے گا، لائٹ جلے گی، یہ کس کا کرشمہ ہے؟ ہاں، بتی کا ہے، لائٹ کا ہے۔ ایسی ہمارے اندر یہ سارا کرشمہ کس کا ہے؟ جب روح چلی جاتی جسم بیکار ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جسم کو کیا ہوتا؟ جلدی سے لے چلو، جلدی لے چلو۔ مسلمان ہے کہتے جلدی دفن کر دو، غیر مسلمان کا جلدی جلا دو، جو جیسا مذہب کا ویسے ہی جلدی کرو، دیر مت کرو۔ جب تک روح ہے تو اسے حفاظت سے رکھتے ہیں، بیمار ہے تو اس کی سمجھی اس کا علاج کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ پیسہ اٹھا دیتے ہو، جہاں نکل گئی اب جلدی سے ہٹاؤ، جلدی سے ہٹاؤ، ہے نہیں یہ؟ تو دیکھا یہ سب کس کی وجہ سے ہے؟ روح کی وجہ سے۔ تو روح کہاں کی ہے؟ ہاں، وہاں کی روح ہے۔ اور جو جہاں کا ہوتا ہے، جب اس کے سامنے وہاں کا ذکر ہوتا خوش ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ والوں کے سامنے جب جنت کا ذکر ہوتا، آخرت کا، بہت خوش ہوتے ہیں۔ کیوں؟ ان کا پورا جو ہے دھیان وہاں کا ہوتا ہے، اور دنیا والوں کے سامنے ہوتا تو کم خوش ہوتے ہیں کہ ان کا دھیان ادھر بھی ہوتا، ادھر بھی ہوتا، بٹا ہوتا ہے۔ کوئی قرآن شریف پڑھے، زور سے پڑھے، اب وہاں بیٹھا ہوا کوئی سنے، جب سنتا ہے تو خوش ہوتا ہے۔ ارے تلاوت جب ہوتی ہے، قاری صاحب تلاوت کریں، کوئی سنے تو خوش ہوتا ہے، اور کبھی کبھی جھومنے بھی لگتا ہے سنتے سنتے۔ کیوں جھومتا ہے؟ کہ روح جو ہے سمجھے جب قرآن شریف سنتی ہے تو وہ کہتی ہے ہمارے یہاں کا ہے۔ آپ یہاں پہ ہیں، آپ کے گھر کا کوئی آدمی خط بھیجے، جب خط آپ سنتے ہیں، پڑھتے، خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں گھر سے آیا، باپ نے بھیجا، چچا نے بھیجا، تاؤ نے بھیجا، یا بیوی نے بھیجا، کسی نے بھیجا، خوش ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ قرآن شریف جو ہے یہ روح کی دنیا کا خط ہے۔ جب یہ پڑھا جاتا تو روح خوش ہوتی ہے۔ ارے ہوتی نہیں ہوتی ہے؟ کوئی بھی ہو، بالکل جاہل ہو، وہ بھی جب قرآن شریف پڑھا جاتا تو ایک مرتبہ سمجھو اس کا بھی دل ہی چاہتا ہے بھی سن لو، اچھا لگ رہا ہے۔ کیوں؟ جس کے یہاں کا خط آتا جب وہ پڑھتا ہے، سنتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے، جب اس میں سمجھے ایسی باتیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح جب قرآن شریف پڑھا جاتا تو روح خوش ہوتی ہے، مست ہوتی ہے کہ یہ خط میرے رب کی بارگاہ کا، جہاں سے مجھے بھیجا گیا وہیں سے یہ آیا ہوا کلام ہے، اس لیے وہ خوش ہوتی ہے۔ تو ہمارا وطن کہاں ہے؟ آخرت ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے حب الوطن علامت الایمان، کہ وطن کی محبت ایمان کی علامت ہے، یعنی آخرت کی محبت، عقبیٰ کی محبت، جنت کی محبت، عرش کی محبت، لہو قلم کی محبت، یہ کیا ہے؟ ایمان کی علامت ہے، ایمان کی علامت ہے۔ تو یہ کئے معنی ہوئے؟ دو معنی ہو گئے۔
دو معنی اور بھی اس میں بہت سے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں وطن سے مراد یہ ہے. پہلی بات تو یہ سمجھو یہ حدیث سمجھے موضوع ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. جو لوگ بہت بیان کر دلی میں نے اس بات کو بیان کر دیا، اور کئی بار لوگ مجھ سے پوچھے گئے. اور دوسری بات ہے کہ یہ اگر وطن سے مراد یہی ہے جس وطن میں ہم پیدا ہوئے، اس کی محبت ہم پہ ضروری ہے جب تک ہمارا ایمان سلامت رہے. جب ایمان پہ ہر پائے تو نہیں. اس دن میں نے بتایا ایمان کے لیے صحابہ کرام نے مکہ چھوڑ دیا، اور بتایا اللہ کے رسول نے مکہ چھوڑ دیا، صدیق اکبر نے مکہ چھوڑ دیا، فاروق اعظم نے مکہ چھوڑ دیا، عثمان غنی نے مکہ چھوڑ دیا، مولا علی نے مکہ چھوڑ دیا، تمام صحابہ نے مکہ چھوڑ دیا، مدینے میں آ گئے. وہ صحابہ جن کی تعریف قرآن کر رہا ہے وہ اپنا وطن چھوڑ کے سمجھے وہاں آ گئے. تو صحابہ نے ثابت کر دیا جب تک ایمان سلامت رہے تو وہاں سے محبت کرو، جب ایمان نہ بچے تو ایمان بچانے کے لیے دوسری جگہ آ جاؤ. سرکار غریب نواز کہاں سے آئے؟ سیستان سے آئے. اگر یہی ضروری ہوتا تو وہاں سے آتے. محبوب الہی کہاں سے آئے؟ بخارا سے آئے. سرکار خواجہ قطب الدین کہاں اوس سے آئے؟ یہ سب باہر کے ہیں. سرکار صابر پاک باہر سے آئے. اعلیٰ حضرت کے دادا پردادا باہر سے آئے. زیادہ تر اولیاء کرام کہاں سے آئے؟ چھوٹے بڑے سرکار بدائیوں شریف کے سب باہر سے آئے. سب اپنا وطن چھوڑ کے آئے. ارے آئے وطن چھوڑ کے آئے سب. یہ زیادہ تر اولیاء کرام سب وطن چھوڑ کے آئے نہیں آئے ہیں. اگر یہی ہوتا تو وطن چھوڑتے. کیا مطلب؟ جہاں ایمان صحیح سے رہے وہاں رہو، وہاں رہو. جب ایمان صحیح سے نہ رہ بچ سکے تو ہٹ جاؤ وہاں سے. ایمان بچانا فرض ہے. موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر نبی، وہ بھی مصر چھوڑ کے چلے گئے. ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر نبی، وہ بھی سمجھے بابل چھوڑ کے چلے گئے. امام الانبیاء تمام نبیوں کے نبی وہ بھی مکہ چھوڑ کے مدینہ آ گئے. تو معلوم یہ ہوا وطن سے محبت کی جائے گی، ایمان بچایا جائے گا. ایمان نہ بچے تو چھوڑ کے چلے جاؤ. ہے ایمان نہ بچے تو چھوڑ کے چلے جاؤ، اور جہاں ایمان بچے وہاں سمجھے رہو. تو ایک تو معنی یہ بھی ہو سکتا ہے، مگر وہی معنی بہتر. پہلی بات تو یہ حدیث موضوع ہے. اللہ تعالی ہم تمام کو سمجھے اچھے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برائی سے بچائے، اور اللہ تعالی جگل فساد سے محفوظ کرے. ہندوستان اور پوری دنیا کے حالات اچھے سے اچھے کر دے. اللہ تعالی امن و سکون کا ماحول پیدا فرمائے.